میں جو سمجھا ہوں بات کر کے وہ احمد جاوید صاحب کو یہ جو انٹرویو چھپا ہے فرائیڈے اسپیشل میں، اس میں جو خاص طور پہ بہت سی اہم باتیں انہوں نے کی ہیں اور 3-4 حوالوں سے میرے اپنی جو ایک طالب علمانہ حوالے سے میں نے جو چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی، اور میں سمجھتا ہوں اپنی میری جو رائے بنی کہ یہ ایک پورا ایک کمپلیٹ ایک نیریٹو انہوں نے دیا، جیسا آج کل بڑی اصطلاح چونکہ استعمال ہو رہی ہے کہ ایک بیانیہ اور متبادل بیانیہ کی بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بعض اسباب کی وجہ سے، ٹیکنالوجی میں ترقی کی وجہ سے اور ترقی اور خوشحالی کے تصورات سب تہذیبوں میں مشترک ہو جانے کی وجہ سے ایک اب جو انسانی سچویشنز بن رہی ہیں، مطلب جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں جو بھی مسئلہ اجتماعی سطح پر پیدا ہوگا یا جو بھی ہیومن سچویشنز بنتی ہیں وہ مقامی نہیں رہ جاتی، عالمگیر حیثیت اختیار کر لیتی ہیں۔ تو اس وقت اس زمانے کا انسان عالمگیر مصائب اور عالمگیر آسانیوں کو ایکسپیرینس کر رہا ہے۔ تو یہ بعض لوگوں کی نظر میں یہ بحران بھی ہو سکتا ہے اور بعض لوگوں کی نظر میں یہ وحدت انسانی کا ایک نیا ماڈل بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب جو بھی صورتحال پیش آتی ہے وہ مقامی نوعیت کی نہیں رہی، بلکہ اب انسان جو ہے وہ صورتحال کی یکسانی میں رہتا ہے۔ اب مسائل ہوں یا خوشحالی ہو، وہ اپنی سچویشنل بناوٹ میں عالمگیر ہے۔ تو یہ صورت ایک پہلو سے مثبت بھی ہے کہ انسانوں میں وحدت کے جو عناصر ہیں وہ زیادہ تیزی سے پیدا ہو رہے ہیں، پھیل رہے ہیں۔ یعنی وحدت انسانی شعور یا خود انسان کا ایک قدیم آئیڈیل ہے، اس آئیڈیل کو عمل میں لانے والی صورتیں اور آسانیاں جتنی اس دور میں پیدا ہو گئی ہیں، عملاً نمودار ہو گئی ہیں، وہ پہلے کبھی نہیں ہوئی تھیں۔ تو اس کا مثبت پہلو یہ ہے، لیکن اس کے کچھ منفی پہلو ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اس میں تہذیبی امتیازات کا خاتمہ ہو رہا ہے، اور اس صورتحال میں ریاست کو سوسائٹی پر ایک غیر فطری جابرانہ غلبہ حاصل ہوتا جا رہا ہے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی اجتماعیت کی تشکیل میں، یعنی ہم لوگوں کے اجتماعی وجود کی تعمیر میں سب سے بڑی قوت ریاست بنتی جا رہی ہے، اور وہ ریاست تیزی سے ایبسٹریکشن کی طرف بڑھ رہی ہے۔ مطلب ہم اس پیچیدگی میں مبتلا ہو گئے۔ تو اگر انسانی اجتماعیت، ریاست اور پھر ایک ایبسٹریکٹ اسٹیٹ ہوڈ کے تابع چلی جائے تو انسانوں کے بہت سے پوٹینشیلز عمل میں آنے سے رہ جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ پھر انسانی ذہن اور اس کی دنیا پر سے نظریاتی گرفت ہٹنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ تو جس کو میں منفی پہلو کہہ رہا ہوں، تو مثال کے طور پہ دو منفی پہلو عرض کر رہا ہوں جسے ہمیں بہت شدت کے ساتھ بھگتنا پڑ رہا ہے۔
وہ منفی پہلو تو یہ ہے ایک گلوبلائزڈ ورژن آف ایونٹس اور گلوبلائزڈ ورژن آف ہیومینٹی نے ان تہذیبی امتیازات کا خاتمہ کر دیا ہے جن امتیازات کے نہ ہونے کی وجہ سے انسان کے بارے میں درست تصور باندھا نہیں جا سکتا۔ تو اس بات کو تھوڑا ہم اپنی روایتی اصطلاح میں کہیں تو وہ یہ ہوگی کہ انسان کو اس کی کثرت اور تنوع کے ساتھ ہی ڈیفائن کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی آرگینک بایولوجیکل یا انتظامی وحدت کی شکل دے کر اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ تو موجودہ جو صورتحال ہے، موجودہ جو مزاج آدمیت ہے، اس میں سے یہ عنصر ختم ہوتا جا رہا ہے کہ انسان اپنی کثرت اور تنوع کے ساتھ وجود رکھتا ہے، اور اس کثرت اور تنوع کی موجودگی ہی میں اس کے درمیان وحدت کے امکانات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اب ایک سپاٹ یکسانی مسلط کرنے کا جیسے لگ رہا ہے کہ ایک ویو چل رہی ہے۔ تو دوسرا یہ ایک تو یہ کہ تہذیبی امتیازات کا کے خاتمے کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم۔ دوسرا جو ہے اس کا پہلو وہ شاید اس سے زیادہ سنگین ہے، وہ یہ ہے کہ اب معاملات پر سے، چیزوں پر سے نظریے کی گرفت ہٹتی جا رہی ہے۔ تو اب چیزوں کو نظریاتی پرسپیکٹو سے دیکھنے کی عادت رفتہ رفتہ چھوٹتی جا رہی ہے۔ تو چونکہ ہم ایک بحرانی صورتحال پر زیادہ زور دینے کے لیے اس وقت بیٹھے ہیں، تو اس لیے یہ دو باتیں میں نے عرض کر دیں تمہید کے طور پر۔ ممکن ہے کہ اس پر گفتگو ذرا تفصیل سے ہماری آپ کی ہو جائے۔ اور ایک اس میں چیز میں ایڈ کر دوں کہ تہذیبی امتیازات اگر ختم ہو گئے تو انسان کی انفرادیت کا تصور بھی باطل ہو جائے گا۔ انسانوں میں انفرادیت کا خمیر جو ہے وہ تہذیبی امتیاز سے اٹھتا ہے، تہذیبی یکسانی سے نہیں۔ تو اور دوسرے یہ کہ انسان کثرت الاساس ہے، اسی آئیڈیا پر اس کی شخصیت اور اس کی انفرادیت کی تعمیر ہوتی ہے۔ اگر انسان کی ڈیفینیشن میں سے اس کی کثرت اور تنوع نکال دیا جائے، اس کا تہذیبی تنوع اور اس کی نفسیاتی کثرت اگر نکال دی جائے، تو پھر انفرادیت کی تعمیر کا مٹیریل باقی ہی نہیں رہتا، کیونکہ انفرادیت کی تشکیل انہی دو عناصر پہ ہوتی ہے۔ تو اب مطلب یہ میں نے تمہیداً کچھ باتیں عرض کر دیں، اور اس میں یہ کہ اگر ہم اس کو اپنے نقطۂ نظر سے دیکھیں، میں دو چیزیں پیشگی صفائی کے طور پہ عرض کر دوں کہ جس انٹرویو کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ کسی وجہ سے پورا نہیں ہے، اور اس میں کچھ غلطیاں ہیں۔ اس میں بنیادی کوتاہی میری ہے کہ ان بیچاروں نے مجھے ڈرافٹ کر کے دیا تھا، لیکن میں مصروف ہونے کی وجہ سے دیکھ نہ سکا، اور ان سے میں نے کہا کہ آپ ویسے ہی جیسا چاہیں چھاپ دیں۔ لیکن یہ کہ اس میں کچھ چیزیں مبہم ہیں، کچھ چیزیں ادھوری ہیں، کچھ باتیں غلط ہیں۔ تو اگر وہ پورا ہو جاتا تو شاید یہ خامیاں نہ رہتیں، مطلب غلطیاں رہ جاتیں لیکن اظہار کی خامیاں نہ رہتیں۔ تو ایک تو یہ آپ کے گوش گزار کرنا تھا۔ دوسرے یہ کہ
محض اس لیے کہ آپ کو کس ذہن کے، کس فکر کے ایک ناچیز آدمی سے مکالمہ کرنا ہے، تو وہ بہتر ہو جاتا ہے کہ جس سے آپ بات کر رہے ہوں اس کی ذہنی اور فکری پوزیشن آپ کے پیشگی علم میں ہو، تو سوالات یا مکالمے کا رخ متعین ہو جاتا ہے۔ تو میں مطلب یہ کہ اسلام کے بارے میں یہ تصور رکھتا ہوں، اس پر کم از کم خود کو مطمئن کر دینے والے دلائل بھی رکھتا ہوں کہ اسلام کا مطلب ہے انسان اپنی انفرادیت اور اپنی اجتماعیت کی تمام سطحوں پر اللہ سے متعلق رہ کر دکھائے۔ تو اس تھیوری کو ماننے والا ہوں، اور اس میں کسی طرح کی مطلب کہ اس میں کوئی کٹوتی اگر کی جائے تو سرے دست میں اس کے خلاف ہوں کہ اسلام کا اصل مخاطب فرد ہے یا معاشرہ ہے یا ریاست ہے، کیونکہ انسان کا اسٹرکچر ایسا ہے کہ بیچ تو فرد ہی ہے نا۔ تو لیکن یہ کہ یہ بھی انسان کی اسٹرکچرل مطلب حدود ہیں کہ وہ فرد سے نمو کر کے اجتماعیت کے دائرے اگر تشکیل نہیں دیتا، اپنے شعور کی قوتوں کے ساتھ، اپنے وجود کی حالتوں کے ساتھ، انسانی اجتماعیت نام ہے انسانی شعور اور اس کے وجودی احوال کی پروڈکٹ کا، تو جو تصورات اور احوال کے ساتھ اپنی اجتماعیت کو تشکیل نہیں دیتا، وہ فرد کی حیثیت سے بھی انسان ہونا کوالیفائی نہیں کرتا۔ تو انسان ہونا فرد کی حیثیت سے اجتماعی وجود میں ڈھلنے کا مسلسل عمل ہے۔ تو لہٰذا جب ہم کل انسان کو مخاطب اسلام سمجھ کر بات کریں گے تو انفرادیت، معاشرہ، ریاست، یہ سب واقعاتی تقسیمیں تو ہیں، حقیقی تقسیم نہیں ہیں۔ تو یہ میں نے اپنے تعارف میں عرض کر دیا، اور میں اسلام کو بطور نظریہ اپلائی کرنے یا اسلام کو راہ ہدایت کا رہنما بنانے یا اسلام سے کوئی بھی انفرادی اور اجتماعی مفاد حاصل کرنے کی ہر کوشش میں اگر شریک نہیں ہوں تو ان کا خیر خواہ ضرور ہوں۔ مطلب میری کسی بھی اسلامی موومنٹ سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی اختلاف ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ اختلاف ان کی بدخواہی پر ہو۔ تو اب جیسا ارشاد فرما۔ جی سر، سوال ہے کہ آپ نے بات کی ہے کہ تکثیریت کا ہونا ضروری ہے اور یکسانیت جو ہے وہ انسان کے نشو و نما کے لیے ہے، نقصان کے لیے۔ اس وقت جو پوسٹ ماڈرنزم کے جو تصورات ہیں فوکالٹ کے، مشل کے، تو ان میں بھی یہ چیز جو آپ فرما رہے ہیں پائی جاتی ہے۔ تو آیا ہم پوسٹ ماڈرنزم کے تصورات سے کس حد تک فائدہ لے سکتے ہیں یا اس کے ذریعے سے اپنی بات کو، تو یہ ذرا نہیں، پوسٹ ماڈرنزم سے فائدہ لینے کی خواہش اسی طرح سے ہے جیسے آدمی نزلہ ٹھیک کرنے کے لیے زہر پی لے۔ تو پوسٹ ماڈرنٹی تو مطلب یہ کہ پوسٹ ماڈرن کنڈیشن ہی ہے، ایک چیز کہلاتی پوسٹ ماڈرن کنڈیشن۔ تو وہی یہ ہے کہ انسانوں میں
کوئی چیز دائمی نہیں ہے، حقیقت ایک بے معنی لفظ ہے. جس چیز کو تم جیسے سمجھنا چاہو ویسے سمجھنے کے لیے آزاد ہو، اور ہر وہ چیز جو تمہارے فائدے میں ہو اس کو اختیار کرنے پر کسی طرح کی خارجی، اخلاقی، قانونی اور مذہبی بندش غلط ہے. تو پوسٹ ماڈرنزم جس پہلو کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ تکثیریت ان کا موضوع ہے، لیکن تکثیریت کا مطلب وہاں ہے خود کفیل تکثیریت. مطلب اس کا ہر یونٹ جو ہے وہ ایک تو حالت تبدیلی میں رہے گا، اور دوسرے یہ کہ دوسرے یونٹ سے کسی بھی طرح کا کوئی تعلق نہیں رکھتا ہوگا. تو وہ تکثیریت تو ہم نہیں کہہ رہے. تکثیریت اگر یہ لفظ استعمال کرنا چاہیں، پلورالٹی، تو ہم کہتے ہیں کہ ایک انسان کثرت کی بنیاد پر ڈیفائن ہوتا ہے اور وحدت کے آئیڈیا سے سمجھا جاتا ہے. واضح ہے نا؟ تو پوسٹ ماڈرنزم میں یونیورسل وحدت کا انکار ہے. انسانوں میں جو وحدت کا جوہر ہے اس کا انکار ہے، اور ان کی ورکنگ تکثیریت کے پیچھے وہ بھاگتے ہیں. سر اس میں اگر بالکل سادہ سی بات کی جائے، سب سے پہلا جو ایک ڈائلیما رہتا ہے وہ باقی جو دنیا ہے اس سے انٹریکٹ کرنے کا ہے ہمارا دین مسلم. اس میں کیا ہم اس طرح کی ایک بات اپنے لیے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم دنیا کو یہ کہیں کہ آپ کے تمام تر تہذیبی اور انفرادی تنوع کے ساتھ ہم آپ کو قبول کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور جو کامن ہیومن انڈیورز ہیں جیسے علم ہے یا اور ایسے معاملات ہیں اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ سے استفادہ بھی کرتے ہیں. اور اپنی طرف سے یہ کہیں کہ آپ کے لیے بینگ اے مسلمان اور صرف مسلمان ہونے کی آپ کے لیے ہمارا پہلا جذبہ خیر خواہی کا ہے. آپ کو ہم سے جو یعنی ہم سے آپ کو فیض ہی ملے گا. ہمارے پاس آپ کے لیے ایک اچھی پیغام بھی ہے اور اچھا عمل بھی ہے، چاہے وہ معاملات کی بات ہو، چاہے وہ سیاست کی بات ہو، چاہے وہ ایک روحانی فیکٹر. تو یہ کیا اس کو ایک کامن بیس بنا سکتے ہیں، لیکن اس کا جو فوکس ہے وہ سیکولرزم نہ ہو، بلکہ یہ ہو کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے یہ کر رہے ہیں. یعنی اگر ہم مسلمان نہ ہوتے تو پھر شاید ہمارا اور ہوتا ہے، لیکن بینگ اے مسلم ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم آپ کو ایکسیپٹ کریں اور آپ کے لیے خیر خواہی کریں. کیا کہنے یہ پوری بات حرف بحرف درست ہے، اور اس پوری بات کو عمل میں لانے ہی میں ہماری سروائیول ہے. یہ جو ہے یہ پوری جو انہوں نے جو فرمائی ہے اس کا ہر فرق درست ہے. اگر میں کہوں کہ توارد ہو گیا ہے تو غلط نہیں ہوگا. میں اس کو نظریے کی حیثیت دیتا ہوں. یہ بات یہ فرما رہے ہیں کہ مسلمان کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کافر و مومن دونوں کا خیر خواہ ہو، اور اپنی خیر خواہی کو اپنے عمل سے ایکسپریس کرے، اور انسانوں کے درمیان جو وحدت کے فطری اخلاقی مظاہر موجود ہیں انہیں اپنے پیغام کی ترسیل ہی میں نہیں، اپنے اندرونی نظام کی تعمیر میں بھی استعمال کر کے دکھائے. تو یہ میں تو اس سے متفق ہوں. مطلب میں اس کے جواب میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ایک یہ اچھا سوال ہے. اس کے ساتھ ایک جڑی ہوئی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ نقطۂ نظر لینا ہے جو درست ہے، میں بھی اسی کو سمجھتا ہوں، تو پھر آپ اپنی شناخت پہ حد سے زیادہ اصرار جب سے بات شروع کرتے ہیں تو آپ آلریڈی یو اسٹارٹ ود اے ڈویژن.
تو آپ پھر خود کو کانفیڈنٹلی کائنات میں مخاطبی انسان کو بنائیں، اور جس میں آپ کی پھر جو آئیڈینٹی ہے وہ خود ہی اس کو انفارم کرے کہ آپ کون ہیں۔ اس میں فرق ہے یہ کہنے میں صرف کہ کیونکہ جو پرابلم ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ آپ نے کائنات کو ایڈریس کیا ہے قرآن میں، اور انسان کو ایڈریس کیا ہے قرآن میں، اور آپ نے اس کو بالکل مسلمانوں کے انٹرنل نریٹو اور اس پہ لے گئے ہیں، اور اس سے بھی پھر ایک پولیٹیکل اس کے اوپر بہت توجہ چلی گئی ہے ساری، اور پھر پولیٹیکل اسلامزم سے پھر ساری توجہ آج کے رسپانس پہ چلی گئی ہے۔ چنانچہ آپ جو ڈسکشن ہے اس کو پچ ہی نہیں کر سکتے، نہ اسپرچویلٹی پہ، نہ وہ بگ کویسچن جو انسان کو درپیش ہیں۔ آپ زیادہ تر چلے جاتے ہیں وہ جو بگ کویسچن جو آپ کی امت مسلمہ کو درپیش ہیں، چنانچہ آپ آلریڈی ایک بڑے تنگ دائرے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ آپ کے پورا کا پورا ڈائلاگ انورڈ لوکنگ ہے، پوری کائنات انورڈ لوکنگ ہے، اور وہ بھی بڑی ڈویزو ہے۔ کیا اس کی امپلیکیشن یہ ہے؟ اور ایسا ہے تو پھر آپ کو بالکل ایک فردر اس کی امپلیکیشن یہ ہے کہ آپ ایک بولڈر اس سے شروع کریں گے بغیر کسی مدافعت کے۔ آپ دنیا اگر مثال کے طور پر آپ کا یہ مسئلہ بھی پھر ہوگا کہ دنیا میں اگر بہت سی جگہوں پہ امن نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان ریاستیں ہیں یا نہیں ہیں، تو بھی آپ ایک موقف رکھتے ہوں گے۔ یا اگر مثال کے طور پر کسی بہت بڑی بیماری کسی کنٹری میں آ گئی ہے تو وہ بھی آپ کا مسئلہ بنے گا کہ وہ انسانیت کا مسئلہ ہے، نہ کہ آپ صرف ایک مسئلہ جو کشمیر یا فلسطین۔ یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پھر جو دنیا کے بارے میں تصور ہے وہ نسبتاً زیادہ آفاقی ہوگا، جو کہ شاید مطلوب بھی تھا۔ کیا یہ ایسے ہی ہے یا اس کو تھوڑا سا؟ ہاں بالکل بالکل، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، 6 باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ مجھے ان 6 باتوں میں پچھلے انبیاء کے مقابلے میں امتیاز عطا کیا گیا۔ تو ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ میرا پیغام ہر انسان کے لیے قیامت تک کے لیے ہے۔ پہلے انبیاء کی نبوتیں مقامی، زبانی اور زمانی ہوا کرتی تھیں۔ میرا پیغام یونیورسل ہے، ہر بشر کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے دین کا یونیورسل سبسٹنس جو ہے وہ مینیفیسٹ ہوا ہے۔ تو اپنے دین کے آفاقی جوہر کا نمائندہ بنے بغیر ہم اس دین سے مقامی فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب جاوید صاحب کے ایک فقرے پہ میں اپنا بھی جوابی جملہ کہہ دوں۔ وہ بالکل انہوں نے جو بات کی کہ دین کیونکہ آخری دین ہے نا، آخری دین ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ آفاقی دین ہے، اب کوئی اور دین نہیں آنا۔ تو وہ جو ایک چیز شاید جاوید صاحب متوجہ ہوں تو وہ خود اس کو دیکھ لیں، وہ یہ کہ قرآن کا مخاطب انسان ہے، اور مسلمانوں نے زبردستی اس خطاب پر قبضہ کر لیا تو اسے تنگ دائرے میں لے آئے۔ تو اس جملے کو اس طرح بھی کہیں تو شاید ایک امکانی غلط فہمی بھی رفع ہو جائے، وہ یہ کہ قرآن کا مخاطب یقیناً انسان ہے، لیکن مخاطب بننا جو کوالیفائی کرے گا اسے قرآن مسلمان کہتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو ہم اگر آفاقی جوہر رکھنے والے پیغام کو قبول کرتے ہیں اور اس کے امین ہیں تو خود ہمارے مزاجوں میں بھی ایک آفاقی انداز ہونا چاہیے، ورنہ اگر وہ آفاقی انداز ہماری طبیعت اور ہمارے ذہن میں نہیں ہے تو گویا یہ کہ ہم نے اسلام کو، قرآن کو رسمی طور پہ قبول کر لیا ہے، تہذیبی مصلحت سے قبول کیا ہوا ہے، ہم اس کا جوہر فی الحال ہمارے شعور و وجود میں جذب نہیں ہوا ہے۔ اسلام کی پہلی تاثیر ہی یہ ہے کہ یہ وحدت انسانی کے آئیڈیل کو گویا خون گرم میں دوڑا دیتی ہے اور ایک آفاقی تناظر پیدا کرتی ہے چیزوں کو دیکھنے کا۔ اب میں اس کو ایک مثال دیتا ہوں
کہ میں اور آپ پابند ہیں کہ چیزوں کو دیکھ کر خدا کو، ہر نئی چیز کو دیکھ کر خدا کو جاننے کا ایک نیا حال حاصل کریں۔ ہمارا تصور علم یہ ہے کہ چیزیں اپنے آپ کو ہی منکشف مجھ پہ نہیں کرتی، بلکہ اپنے بنانے والے کی شان کا بھی ایک نیا انکشاف اور تجربہ فراہم کرتی ہیں۔ تو جو خدا کے پرسپیکٹو سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے، اس کا انداز نظر اور اس کی طبیعت اور اس کا مزاج ممکن ہے کہ آفاقی نہ ہو۔ یعنی پرسیپشن میں، پرسپیکٹو میں، طبیعت میں، ذہن میں آفاقیت پیدا ہونے کا جو سب سے بڑا ایجنٹ ہے، یعنی تصور خدا، اگر میں نے اپنے ذہن کی تمام حالتوں کو اس کا پابند اور عادی بنا رکھا ہے کہ میرے علم کی ساری پیش رفت وہ بالآخر اللہ کے معارف پر ختم ہوتی ہے، بالآخر اللہ کے حضور پہ تمام ہوتی ہے، تو ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنے ذہن کی نسبتاً سنجیدہ صلاحیت کے ساتھ مسلمان ہوا ہو، اپنی طبیعت کی مرکزی رغبت کے ساتھ ایمان لایا ہو، اور اس کا تخیل اور اس کا عمل اور اس کی طبیعت آفاقی نہ ہو۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے، مطلب نفسیاتی طور پہ ممکن نہیں۔ اب ہمارا بڑا بحران یہ ہے کہ اسلام ہمارے حافظے کی پراپرٹی بن گیا ہے اور ہماری بعض میکینیکل عادتوں کا حصہ بن گیا ہے، تو اس وجہ سے نہ ہم اس دین کے آفاقی جوہر کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور نہ اس دین کے آفاقی جوہر کے ترجمان بنتے ہیں اپنے علم سے، اپنے اخلاق سے، اپنے عمل سے۔ اس میں آپ کے انٹرویو کے حوالے سے میں جی دو باتیں میرے ذہن میں آتی ہیں۔ ایک تو آپ نے یہ کہا کہ ہمیں یہ کام ہر حال میں کرنا ہوگا چاہے اس میں ایک صدی لگ جائے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ ہوگا کیسے جب اتنے بہترین آئیڈیلز کے ہوتے ہوئے ہم نہیں یہ کر پا رہے؟ تو یہ کیسے لگتا ہے کہ یہ ہو جائے گا؟ مطلب کیا وہ اس کی علامات کیا ہوں گے جو ہمیں مطلب ابھی سے اگر ہم کام، جیسا حقوانی صاحب نے کہا کہ ابھی پری سٹارٹ ہے، یعنی آغاز سے بھی پہلے کی بات ہے، ہم نے توجہ دلانی شروع کی آپ نے دوسرے اہل علم نے۔ اچھا، دوسری جو بات یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ ہم اپنی اسلامی تہذیب جو ہے ہماری، وہ اس کو ہم نے مطلب اگر غالب کرانا تو اس کے لیے ہمیں مطلب صبر معیشت ہے، اس میں یہ کہنا ہوگا کہ اس میں سود نہیں ہوگا، ہماری معاشرت ہے جو وہ خیال سے خالی نہیں ہوگی، اسی طرح دوسرے نظامات ہیں جس میں ہمارا۔ تو اس میں میرا یہ تھوڑا سا سوال ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا جو مغربی تہذیب کی اچیومنٹس ہیں، کیا ہم ان کو آل ٹوگیدر مطلب ڈینائی کر دیں گے، ان کو ہم رائٹ آف کر دیں گے اور اپنا کوئی لائیں گے، یا جو چیزیں انہوں نے حاصل کر لی ہیں جو کہ تمام انسانیت سے متعلقہ ہیں، جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیا ہم نئے سرے سے پہیے کو ایجاد کریں گے، یا کس وہ کیا میتھڈالوجی ہوگی کہ اس کے کچھ حصہ ہم اڈاپٹ کر لیں، اس کو ہم اختیار کر لیں اور باقی حصے کو ہم ریجیکٹ کر دیں؟ مطلب کیا نئے سرے سے ساری چیزیں ہوں گی؟ کس طریقے سے مطلب اس کو جامع پہنایا جائے گا اسلام کا؟ اسلامی تہذیب کس طریقے سے غالب؟ اسلامی تہذیب نام کس چیز کا ہے؟ اب یہ میں گنوں تو 5-6 سوال ہیں شاید، تو وہ نہیں، کاشف صاحب بہت گہرائی میں دیکھتے ہیں چیزوں کو۔ ہاں، بہت صحیح ہے۔ یہ تو یہ ایک طرف ہم رکھتے ہیں کیونکہ اس میں تو ظاہر ہے کوئی دوسری بات ہو نہیں سکتی کہ مغربی تہذیب اپنے علم سے اور اپنی دیگر تہذیبی ارتقائی قوتوں سے بعض ایسی منزلوں تک پہنچی ہے جن منزلوں کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ وہ دینی انسانوں کو بھی ضرورت ہے اور لادین انسانوں کو بھی ضرورت ہے۔ تو وہ گویا اللہ کے نظام فطرت میں جتنی پیش رفت کر چکے ہیں۔ نظام فطرت کا نام یہ ہے کہ کائنات کا قانون وجود
جو انسانی راحتوں میں ایک معاون قوت کا کام دے، تو وہ ظاہر ہے کہ اس کا ڈینائل نبی علیہ السلام نے نہیں کیا تو نبی علیہ السلام کی امت کیسے کر سکتی ہے؟ تو معاصر دنیا ٹھیٹ فطری اور انسانی ڈومین میں جہاں تک پہنچی ہوئی ہوتی ہے اس کا نہ انکار کیا جا سکتا ہے، نہ اس سے اصولی اجتناب کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو طے ہے کہ مغرب، کیونکہ مغرب جو ہے وہ اس وقت انسانی ضروریات سے لے کر انسانی آئیڈیلز تک کی اقلیم پر واحد حکمران ہے۔ عملی صورت یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن کو بنانا چاہیں گے تو اس کی تعمیر کا بھی سارا سامان وہیں سے لینا ہوگا۔ آپ اپنی دنیا کو بنانا چاہیں گے تو اس دنیا کو چلانے، قائم کرنے اور محفوظ رکھنے کا سامان بھی اور تصورات بھی وہیں سے لینے کی دنیا عادت ڈال چکی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس سے انکار نہیں ہے، یہ تو واقعے کا انکار ہے۔ میں چنگیز خان کو ٹی بی کا مریض اگر کہہ دوں حب اسلام میں تو یہ بات ممکن ہے کہ میری کسی بات کو تسکین دے، لیکن واقعے کے خلاف ہے۔ تو وہ ٹھیک ہے کہ انسانیت کی گاڑی اسٹیئرنگ پہ کوئی بھی بیٹھا ہو، وہ جہاں تک پہنچ چکی ہے، ہم وہاں تک پہنچنے سے انکار کر کے اس بس سے نکلنے کا شور نہیں مچا سکتے۔ یہ غیر انسانی بھی ہوگا اور غیر اسلامی بھی ہوگا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ مغرب نے ہمیں بلا شبہ بہت بڑی بڑی منزلوں تک پہنچا دیا ہے اور ان پر اپنا حق ملکیت جتائے بغیر، مطلب یہ بہت بڑا کام کیا ہے کہ ان کی بیشتر چیزیں ایسی ہیں جو پیٹنٹ چیزوں کی طرح نہیں ہیں، اس پر کوئی انہوں نے اپنا کاپی رائٹ نہیں رکھا ہے، وہ انسان کے سپرد کر دی ہیں۔ تو یہ سب ہمیں ماننا بھی پڑے گا اور اس سب پر ہمیں احسان مند بھی ہونا پڑے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ مطلب یہ اس میں کوئی، میرے خیال میں اس کے خلاف کوئی بھی رائے غیر دینی ہے۔ تو اب مسئلہ پیدا یہاں سے ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمیں ایبٹ آباد پہنچا دیا، اس بس کی ڈرائیونگ سیٹ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، بس گویا کل انسانیت کو ورثے میں ملی ہے سفر کے لیے، لیکن ڈرائیونگ سیٹ پہ ہر زمانے میں کوئی ایک تہذیب ہوتی ہے۔ تو اب ایبٹ آباد پہنچ کر میں ڈرائیور کی مرضی سے آزاد ہوں۔ اب ایبٹ آباد پہنچ کر ہوٹل کا پتہ میں ڈرائیور سے نہیں پوچھوں گا، اب اپنے کھانے کا مینیو اس سے نہیں لوں گا۔ تو مغرب نے دنیا کو جو کچھ دیا ہے اس کو قبول کرتے وقت ایک بائنڈنگ رویہ ضرور اختیار کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے کہ ان میں سے کون سی چیزیں میرے دینی وجود سے متصادم ہیں، ان کو مجھے چھوڑنا ہوگا۔ اور پھر مجھے انسانی تہذیب میں خدا کے انکار کی ضرورت کو مغرب نے ڈال دیا ہے۔ مجھے مغرب سے فارمز میں نہیں لڑنا ہے، مجھے مغرب اگر میرے لیے خطرہ ہے، مغرب میرے لیے بہت بڑی اللہ کی نعمت بھی ہے، لیکن مغرب میرے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے کہ اس نے انسان کے اخلاقی، سماجی، معاشی، علمی وجود کی تشکیل کے عمل میں خدا کو رکاوٹ بنا کر خارج کر دیا۔ تو اب مجھے اس پورے پیراڈائم سے نکلنا ہے، اس سے لڑنے کی ضرورت پڑی تو لڑنا ہے، اور وہ پیراڈائم، اس پیراڈائم کا احیاء کرنا ہے کہ نہیں، خدا کو سینٹر میں رکھے بغیر، خدا کو زندگی کی ساری حرکت میں
کا مرکز اور منتہا بنائے بغیر انسان اپنے اخلاقی، تہذیبی اور کسی طرح کے یونیورسل مطالبات پورے نہیں کر سکتا۔ ہم یہ جواب دینے میں ناکام ہیں، یہ جواب فی الحال ہمارے حافظے ہی تک محدود ہے، لیکن یہ جواب ایسا ہے کہ ویسٹ جس لاجک پر خدا کو باہر نکال رہا ہے، اس لاجک میں اس سوال کی اپریسیشن چھپی ہوئی ہے، اگر یہ سوال بندوق سے نہ کیا جائے، ایک علمی انداز سے کیا جائے اور ایک اخلاقی مظاہرے کے ساتھ کیا جائے۔ تو ویسٹ سے لڑنے، اگر ویسٹ سے ہمیں کہیں اختلاف ہے اور بہت اصولی اختلاف ہے، تو اس اصولی اختلاف میں ہمارا ہتھیار ان کی ایجاد کی ہوئی گن نہیں ہے، ہمارا ہتھیار ہمارا نتیجہ خیز علم اور ہمارا وہ اخلاق جو ہماری معاشرت کو تعمیر کر کے دکھا چکا ہو۔ ہم اس میں ناکام ہیں، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن کیونکہ بات ہو رہی کہ ہم کہیں سے راستہ تو ڈھونڈیں نا، تو ہمارے خیال میں اپنے تصور علم پر علمی ترقی کرنا، اپنے تصور خیر پر با اخلاق بننا، فرد اور معاشرے دونوں سطحوں پر، یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، اور اس سے ہمیں مغرب روک نہیں رہا ہے۔ یہ ہم بغیر کسی خوف کے کر سکتے ہیں، لیکن ہماری ایک بری عادت پڑی ہوئی ہے کہ ہم علم کو نتیجہ خیز ایفیکٹو بنانے کی جد و جہد سے 200-400 سال پہلے دستبردار ہو چکے ہیں۔ ہم اخلاق کے معاشرتی ماڈلز کو دینی فریضہ بنائے رکھنے کے تصور سے عاری ہو چکے ہیں۔ تو اس وجہ سے مطلب یہ کہ ہم اب ویسٹ سے لڑائی کا جو اصل میدان ہے، وہ ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے وہاں سے فرار ہو کر اس میدان میں مغرب سے لڑ رہے ہیں جہاں اس سے لڑنے کی اول تو ضرورت نہیں ہے، اور اگر جن لوگوں نے لڑائی چھیڑ رکھی ہے وہ ویسٹ کے غلبے کو گویا اور اسٹیبلش کر رہے ہیں، اور وہ ویسٹ کے غلبے کو ایک نظریاتی جہت دے رہے ہیں، وہ مغرب کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اپنی بہترین انکاری صلاحیتوں کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہو، اور ایسا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ مطلب یہ خیال اور قیاس کی بات نہیں ہے، ایسا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو اب مشکل مطلب یہ کہ خدا مرکز علم، خدا مرکز اخلاق، یہ چاہے اپنی فارمز میں ویسٹ کی فارمز آف نالج اور ویسٹ کی موریلٹی کے نزدیک ہے یا دور ہے، اس سے بالکل بے نیاز ہو کر ہمیں یہ دو چیزیں پیدا کرنی ہیں، ورنہ ویسٹ کا ہر غلبہ اب ہمارے لیے آفت کا سبب بنے گا، راحت کا نہیں۔ اب تک وہ راحت کا سبب تھا۔ ضمنی سا سوال ہے کہ ویسٹ اپنی تمام تر ترقی کے باوجود اور علمی حوالے سے جو اچیومنٹ ان کا آپ بھی ذکر کرتے ہیں، خدا تک کیوں نہیں پہنچ سکا؟ ہم اس طرح کیوں ڈفرینشیٹ کرتے ہیں؟ نہیں، ہم تو گفتگو میں تفہیم کے لیے ویسٹ وغیرہ کہہ رہے ہیں نا، تو ورنہ تو اب تو ویسٹ کی تحلیل ہو چکا ہے۔ اب ویسٹرن سویلائزیشن کا جغرافیہ جو بنایا جاتا ہے اس میں پاکستان وغیرہ بھی شامل ہیں، یعنی اب ویسٹرن کا لفظ ایک کلاسیکی ویسٹ تک محدود نہیں ہے۔ تو وہ لیکن ہم تو گفتگو کی ایک بات پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں، تو نہیں، یہی تو رونا ہے کہ ویسٹ نے آرڈر آف تھنگس میں سے خدا کو نکال کر کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ یہ وہ چیلنج ہے جو اگر 2 منٹ ہم اس پہ فوکس کریں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب اس وقت آپ سمجھیں دنیا آزمائش کے اصول پر بنی ہے، اس وقت سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ ہم
خدا کو اس کی جگہ بحال کر کے دکھائیں، علم میں، اخلاق میں، دنیا کے علم میں۔ یہ دیکھیں نا، کسی آپ کوئی بھی ویسٹرن ہسٹری آف سائنسز پڑھیے تو اس میں سب میں ایک بات مشترک نظر آئے گی کہ موریلٹی گاڈ لیس، نالج گاڈ لیس، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ خدا کو مانتے ہوئے علم حاصل کرنا ممکن ہی نہیں ہے، خدا پر ایمان رکھتے ہوئے با اخلاق بننا ممکن ہی نہیں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ یہ بات کب سے، میرا خیال ہے کتنے 20ویں صدی کے شروع میں مانہائم وغیرہ اور کچھ اور سوشالوجسٹوں نے، فرائیڈ نے، نفسیات دانوں نے 20ویں صدی کا بالکل شروع تھا جب یہ کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ انسان ایک اخلاقی وجود ہے، لیکن اس نے اپنا رخ غلط کر لیا خدا کی طرف منہ کر کے۔ یعنی اخلاقیات پر مذہب سے بڑا ظلم کبھی نہیں ہوا۔ یہ جملہ ہے وہ کسی، اب میں نام بھول رہا ہوں، لیکن یہ کسی بڑے آدمی کا 20ویں صدی کے شروع میں، اور ویسٹ نے اس جملے کو عملی شکل دے کر دکھا دیا کہ وہ کون سے اخلاقی آئیڈیلز ہیں جن کے لیے خدا کو ماننا ضروری ہے۔ اس سوال کو فیس کرو اور اس کا کامیاب جواب دے کر دکھاؤ۔ جیسا میں نے کچھ پوچھنا تھا کہ چونکہ بحث یہاں کافی عرصے سے ہوتی رہی ہے لبرل اور سیکولر کے حوالے سے، آپ کے انٹرویو میں بھی ایک جملہ اس میں موجود ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ جو ہے لبرل جو ہے وہ لازماً سیکولر جو ہے وہ ہوگا۔ ہمارے اس میں ذرا یہاں پر ڈفرینشیٹ بھی کیا جاتا ہے۔ پھر ریسنٹلی ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ ہم پاکستان کو جو ہے جی لبرل ہونا چاہیے، اس کا سیکولر ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھائی میں تو بڑا مایوس ہو گیا، بلکہ ہماری بدقسمتی پر جیسے مہر تصدیق لگ گئی کہ دو اصطلاحیں، دو ماڈرن یا انلائٹنڈ اصطلاحیں ایسی ہیں جو ہمارے جاہل حکمرانوں نے استعمال کی۔ ایک روشن خیالی پرویز مشرف کی، اور ایک بالآخر میاں نواز شریف کا لبرلزم۔ تو سچی بات یہ ہے کہ لبرلزم کے سے لڑنے والے اور لبرلزم کے اکثر حامی، سب کی میں بات نہیں کر رہا، اکثر حامی لبرلزم اور سیکولرزم کے بارے میں جانتے نہیں ہیں۔ ان کے بارے میں ان کا مبلغ علم اخبارات اور رسائل کی حد تک محدود ہے۔ تو لبرلزم پروجیکٹ آف انلائٹنمنٹ کے مینیفیسٹو کی ایک شق ہے۔ وہ جو پروجیکٹ جو رینیسانس آیا ہے نا، تو جو سیکنڈ رینیسانس ہے اس کو پروجیکٹ آف انلائٹنمنٹ کہتے ہیں، اور وہ ابھی جاری ہے، مطلب وہ کہیں ختم نہیں ہوا ہے۔ تو پروجیکٹ آف انلائٹنمنٹ کا جو مینیفیسٹو ہے اس میں لبرلزم ایک شق کے طور پر ہے، ایک اصول کے طور پر ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بے لچک پرسپیکٹو کو اپنے اور اپنی دنیا پر اپلائی نہ کرنا، نہ ہونے دینا۔ کسی میٹا نیریٹو کو اپنے ذہن پر حاکم اور اپنی دنیا پر غالب نہ ہونے دینا، یہ ہے لبرلزم، جس کو پوسٹ ماڈرنسٹ کیونکہ بڑے بے دھڑک لوگ ہیں، بے مروت لوگ ہیں، انہوں نے کہا کوئی میٹا نیریٹو نہیں ہے۔ انہوں نے لبرلزم کے ایجنڈے کو اس کا حقیقی نتیجہ فراہم کر دیا کہ کوئی میٹا نیریٹو نہیں ہے، حقیقت ایبسرڈ ہے، حقیقت ایک لفظ ہے جس کے معنی صرف لغت میں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو لبرلزم کو ایک جملے میں کہا جائے تو وہی جو آلتھوسے نے کہا کہ کوئی میٹا نیریٹو نہیں، کوئی بائنڈنگ آئیڈیا نہیں،
کوئی مستقل نظریہ نہیں، یہ لبرلزم ہے۔ تو یہ ایک سوال ہے اسی سے پروپوزیشنز جیسے آپ، اور ایک ہیں اس کے مقابلے میں ایک جو پولیٹیکل پارٹی رسپانس دینے کی کوشش کرتی ہے، یا ایک کسی پوزیشن پہ بندہ ہے اس کو رسپونڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اب اس کے پاس اس کے اندر یہ حقیقت موجود ہے لیکن اس کے پاس وہ اصطلاحات نہیں ہیں کہ وہ اس کے بارے میں، اور اس کے اندر ایک نالج کا خلا بھی موجود ہے ہمارے اپنے تناظر میں۔ چنانچہ وہ فار وانٹ آف بیٹر ورڈ پرائم منسٹر نے بھی کہہ دیا کہ میں اس کا مطلب یہ بیسکلی وہ کہنا چاہتا ہوگا کہ جو اس وقت مذہب کی بنیاد پہ سیاست ہو رہی ہے ہم وہ نہیں چاہتے، ہم ایسی سوسائٹی چاہتے ہیں جس میں ہم ایک دوسرے کو کو ایکسسٹ کر سکیں آگے۔ اچھا یہ ایک غلطی بھی ہو سکتی ہے، جہالت ہو سکتی ہے، لیکن وکاس صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سیاسی جماعت کو اپنے ایک رسپونڈ کرنا ہوتا ہے اس کو، جو بھی ایک مثلا ایک پیرس میں اٹیک ہو گیا ہے اس نے اس کو رسپونڈ کرنا ہے، فلسطین میں کچھ، اب وہ اس موجود ریالٹی میں اس دن کی حقیقت کو رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو رسپونڈ کرتے ہوئے ان کو جب آپ کی میں بات سامنے رکھوں تو دو چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا، ہم نے کہ ہمارے اخلاقی طور پہ بھی ہم سب سے بڑھ کے نظر آئیں اور خدا کے وجود کو بھی دکھا سکیں، لیکن ہم اس عملی ضرورت کو بھی پورا کر رہے ہیں۔ اچھا یہ کافی بڑا چیلنج ہے جو اپنی اپنی پوزیشنز پہ جو ہم لوگ سب موجود ہیں وہ اس کو عہدہ برا نہیں ہو پاتے ہیں۔ کیا یہ ہے پرابلم؟ بیکاز جو اس وقت گفتگو بھی ہو رہی ہے اور خاکوانی صاحب نے اس کو پبلک ڈومین میں لا کے بڑا زبردست، کیونکہ یہ زیادہ تر خانقاہوں میں گفتگو چلی گئی ہے اور جو عام ہمارا روز کی ریالٹی اس میں ہمارے پاس انف لینگویج انف ڈسکورس نہیں ہے جو اس کو پورا کر رہا ہو۔ اور اس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا، آپ نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ ایک خاص طرح کا پرابلی آپ یہ اشارہ کرتے خاص طرح کا گھٹیا پن آ گیا ہے کسی مسئلے کو ڈیل کرتے ہوئے، اور وہ بیسیکلی یہی ہے کہ آپ اس کے تمام لوازمات عہدہ برا نہیں کر پا رہے ہوتے اور آپ اس کے ایک جز کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں بالکل بالکل، شاید یہ نہیں بالکل، کیوں دیکھیں ہماری پوری بات یہ ہے کہ ہر مسئلہ چاہے وہ عارضی ہو یا مستقل ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، دو چیزوں کا تقاضا کرتا ہے اپنے حل کے لیے، ایک پرسپیکٹو، ایک سکل۔ پرسپیکٹو جو ہے وہ مستقل ہوتا ہے، اسکل جو ہے وہ اس مسئلے کی مناسبت سے ہوتی ہے۔ تو ہم ان دونوں ضرورتوں، ان دونوں مطالبات کو پورا کرنے کا سامان نہیں رکھتے۔ ہم 100 مسئلے بھی ہوں گے تو انہیں دیکھنے کا پرسپیکٹو ایک ہوگا، اسکلز 100 ہوں گی یا 200 ہوں گی۔ تو ان معنوں میں تو ٹھیک ہے کہ اگر ہم کہیں کہ یہ پاکستان میں ایک، اب مشکل یہ ہوتی ہے کہ اپنے مسائل کو اپنی اصطلاح میں بیان کرنا چاہیے، تب وہ حل ہوتا ہے۔ مسئلہ میرا ہے، اصطلاح نیپال کی ہے، تو مسئلہ کہاں سے حل ہوگا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو لبرلزم ایک بہت لوڈڈ ٹرم ہے، اس کو ایسی بے احتیاطی یا بے پرواہی سے اس کے تمام مفاہیم سے کاٹ کر اسے استعمال کرنا خیانت ہے، یہ خلاف دیانت ہے۔ تو لیکن یہ کہ یہ سب پتہ ہی نہیں کہ لبرلزم کہتے کسے ہیں، سیکولرزم کہتے کسے ہیں۔ تو میں لوڈڈ ٹرم ہے، تو کہیں یہ لوڈ تو نہیں کی گئی؟ ہاں لوڈ کی گئی ہے، بلکہ اپ لوڈ کی گئی ہے۔ اگر یہ جو ہے نا، یہ جو کہا اور کافی بڑی رعایت دی پرائم منسٹر صاحب کو، دیکھیں انہوں نے دوسری بار ہی کہا، پہلی بار استعمال کیا، دوسری بار استعمال کیا، ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا چلیں، یہ تو بہت اچھا ہے۔ اچھا، اور یہ دیکھیں بڑا واضح انہوں نے 3 لفظ استعمال کیے، جمہوری، لبرل اور ترقی پسند، اور بڑا سوچے سمجھے رپے دولے لفظ ہے۔ ظاہر ہے میاں صاحب بہت اچھی طرح چیزوں کو سمجھتے ہیں، مسلم لیگ کی پولیٹ میں اندر آپ دیکھیں نا گریجول، یہ ایک پولیٹیکل ہو جائے گا چیزیں سارا، لیکن ایک گریجولی شفٹ آیا ہے
چیزوں کے حوالے سے، ان کے جو قریب لوگ ہیں ان کے حوالے سے وہ خاص سوچ ہے. اچھا میں جو اس کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں لبرلزم کے، لبرل آپ نے تو یہ کہا ہے نا، جو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پاکستان میں اب جو ایک تو مسلم امہ کا ایشو ہے نا پورا، ایک پورے بڑے پیمانے کا، ایک یہ پاکستان میں رہنے جو لوگ ہیں ان کا جو زیادہ بڑی لڑائی جو ابھی اگلی لڑنی ہے یا جو ایک چیلنج آئے گا وہ سیکولرزم کے حوالے سے، اور سیکولر اسٹیٹ سیکولر ہو یا نہ ہو. کیونکہ جاوید غامدی صاحب سے میں ان کو نام لے رہا ہوں، انہوں نے جو نیریٹو اس پہ انہوں نے بڑا واضح طور پہ یہ کہا کہ ریاست کو سیکولر نہیں ہونا چاہیے، ریاست سیکولر ہونا چاہیے، ریاست کو مذہبی نہیں ہونا چاہیے. اور اس کو وہ یعنی وہ یہ بھی ساتھ، اور وہ جو کہ جاوید صاحب کے ظاہر ان کا ایک اپنا انفلوئنس ہے، ان کے کئی لوگ لکھنے والے بھی ہیں، میڈیا میں بھی بڑے اچھے لکھنے والے لوگ موجود ہیں پرومیننٹ، تو وہ پورا ایک نیریٹو ہے پورا. اور وہ پھر چونکہ وہ ایسا کہتے ہوئے اور ایسا لکھتے ہوئے سیکولر اسکول آف تھاٹ کے ساتھ کھڑے نہ ہونے کا تاثر دیتے ہیں بڑا واضح کہ ہم اس کو نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں چونکہ مسلمان یہاں پہ جہاں میجارٹی ہے تو یہاں ویسے ہی اسلامی حکومت بنے گی یا اسلامی بنے، لیکن بہرحال وہ واضح طور پہ ایک بات کہتے ہیں اسٹیٹ کو سیکولر ہونا چاہیے، نمبر 1. دوسرا ہمارے ہاں ایک بڑی اس وقت جو کافی ساری بحثیں شروع ہوئی ہیں اور اس میں نوجوان بھی ظاہر کافی شامل ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ کافی ہو رہی ہیں. مختلف ویب سائٹس ایسے ہی ہیں جو کافی زیادہ جن کے روزانہ 10-20 ہزار اس سے بھی زیادہ تک وزٹس ہٹس بھی ہوتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں، لوگ شیئر کرتے ہیں بے شمار چیزیں. اس میں بھی کافی ساری جو بحثیں ہیں، مباحث جو ہیں وہ سیکولرزم کے حوالے سے ہو رہے ہیں. اور سب سے بڑا کہ سیکولر ایک تو ویسے سیکولرزم کے حوالے سے کہ فرد کو سیکولر ہونا چاہیے، اور دوسرا جو زیادہ تقویت ساتھ کوشش کی جاتی ہے دینے کی کہ ریاست کو سیکولر ہونا چاہیے. اور چونکہ ہمارا اس وقت جو ویسٹ کے مسائل جو آپ نے کہا کہ تصور علم اور تصور اخلاق و خدا کی ذات کے ساتھ جوڑنے، وہ تو ایک بڑی ایک وہ ایشوز ہے نا. اس وقت ہمارا اسٹیٹ کا جو اس وقت زیادہ ایشو بن گیا مذہبی شدت پسندی یا کہہ لیں عسکری پسندی جو ہے، جس کی بہرحال بنیاد کہیں نہ کہیں جا کے مذہبی ایک سیگمنٹ سے ملتی ہے. تو وہ جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، اس طرح کی قتل و غارت ہو رہی ہے، یونیورسٹیوں پہ، کالجوں پہ، اسکولوں پہ حملے اور ٹارگٹ کلنگ لوگوں کی، اور اس طرح جو مختلف شخصیات ہیں، تو وہ ایک تاثر ملتا ہے. دوسری بات ہے ہمارے ہاں جو مذہبی گروہ ہیں کچھ جو بہت زیادہ ایک اگریشن بھی نظر آتا ہے، ان میں اگریسو بھی ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اشتعال بھی، یعنی جو اخلاق کے جو رویے ہیں وہ ہمارے مذہبی حلقوں کے اگر دیکھا جائے مجموعی طور پہ تو وہ انتہائی مایوس کرنا. میرا خیال ہے 10 میں سے شاید وہ 2 نمبر بھی شاید نہ لے سکے. مطلب کم از کم پبلک پرسیپشن یہی ہے کہ ایک برداشت، تحمل، رواداری کے والے سے، اور ایک بنیادی تہذیب یعنی بیسک جو بالکل تہذیبی ایک شائستگی ہوتی ہے اس حوالے سے ہمارے مذہبی رویے ہلکے. اور یہ سوشل میڈیا پہ بھی یہ بات بہت واضح فیل ہوتی ہے کہ وہاں پہ جو مذہبی رجحان رکھنے والے نوجوان جو آتے ہیں اور جتنا وہ جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہیں اپنے سے اختلاف رائے اپنے لوگوں پر، تو ایک بڑا واضح تاثر بنا دیتے ہیں کہ یہ خود بھی ایک طرح کے مختلف ایون جو پولیٹیکل مذہبی پولیٹیکل گروپ بھی ہیں، وہ اگرچہ وہ جماعتیں جو فرقہ پرست نہیں بھی ہیں، یعنی فرقہ وارانہ جماعتیں، ہمارے موسٹلی فرقہ وارانہ جماعتیں صرف ایک جماعت کی، اور اس کے بھی لوگ بعض اوقات تاثر لیتے ہیں کہ یہ بھی ایک طرح کا فرقہ ہی بن چکا ہے، یعنی دوسرے لوگ یہ تاثر لیتے ہیں. تو وہ سارا جو اگریشن سارا آ رہا ہے اس سے کئی لوگ ہیں جو سیکولر نہیں ہیں یا ویسے مذہب بیزار نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں تو کافی سارے مذہب بیزار لوگ ہیں یا بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو جنہوں نے سیکولرزم کی ان کو ایک آڑ مل جاتی ہے وہ لیتے ہیں. کئی لوگ جو ایسے نہیں بھی ہیں ان کو بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ اگر اس ملک کو بچانا ہے اور چیزیں اگر ایک اعتدال میں لے کے آنی ہیں تو بھئی یہ چیزیں کچھ حد تک وہ سوچنا شروع مثلا ضرور ہو گئے ہیں کہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہو جائے اور وہ ایک یہ جو ان کو ایک کوشن سا ملتا ہے، مثلا وہ ایک اسکول آف تھاٹ سمجھتے ہیں کہ اسلامک اس کا نام لے کے استعمال کرتے ہیں چیزوں کو. تو یہ ایک زیادہ بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ زیادہ ضرورت ہے. سیکولرزم یا سیکولر اسٹیٹ کیوں نہیں ہونی چاہیے، کیوں ریاست کو مذہبی ہونا چاہیے، وہ اگر آپ اس پہ کریں گے تو وہ ذرا ہیلپ مل جائے گی لوگوں کو. بہت عمدہ، بہت عمدہ ہے. نماز کا وقفہ کرنے کے بعد ہم 7:35 پہ ابھی ہم نماز کا وقفہ کرتے ہیں، 7:30 نماز ہے، 7:35 سوال کا جواب دے گا نہیں، اس کا جواب نماز ہوگا نہیں، جواب مکمل نہیں. 7:30 پہ 7:30 ہاں 7:30 پہ انشاءاللہ 7 نماز ہے، 7 بھی اور 7 نماز بھی. اور مذہب نے پہلے تو وہی جو انسانیت کی آڑ لے کر یا انہوں نے بھی کوشش یہ کی کہ اس کا جواب اس آزادی کی صورت میں دیا جائے، لیکن اب انہیں وہ آئیڈیا مل گیا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے، تو اب شاید وہ ہمیں تو انہوں نے ہٹا دیا، اب وہ خود اس کی جگہ لے رہے ہیں.
اس کا جواب مختصر ہے، یہ پہلے دے دوں میں جی 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 جیسے آپ بات تو وہ اصل میں واقعاتی سطح پر یہ بات ٹھیک ہے کہ مذہب کا جو ریاستی استعمال ہم نے کیا ہے وہ جبر پر زیادہ مبنی ہے، اور ہمارے یہاں اب بھی جو مذہبی اسٹیٹس ہیں ان کے یہاں جبر جو ہے وہ اس نظام کی ریاستی جبر وہ اس نظام کی مرکزی قوت ہے۔ تو یہ بات ٹھیک ہے، اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے مذہب کی قانونی حیثیت، یعنی مذہب کو کیونکہ نظام کے لیے قانون کی بنیاد ضروری ہے، نظام میں ایک قانونی پن ہوتا ہے، تو ہم نے مذہب کو ایک قانون کی حیثیت دے کر اسے طاقت یا ضابطے کے طور پر نافذ کرنے کی ناکام کوششیں کی ہیں، اور خود مجھ ایسے آدمی کے لیے بھی یہ سوچنا ایک ہولناک خیال کی طرح محسوس ہوتا ہے کہ یہاں موجودہ مذہبی اسٹف حاکم بن جائے۔ مطلب مجھے یہ ایک خوف طاری ہو جاتا ہے یہ سوچ کر بھی۔ تو اس میں یہ ہے کہ قوت کے جینوین اور نیچرل اسٹرکچرز موجود نہ ہوں تو ہم قوت کو نظریاتی بنا لیتے ہیں۔ قوت کے جینوین اسٹرکچرز پیدا ہوتے ہیں علم اور اخلاق سے، یعنی انسان کے علم سے قوت جنریٹ ہوتی ہے اور انسان کے اخلاق سے۔ تو جب قوت کے اسٹرکچرز اپنی ان فطری بنیادوں سے محروم ہو جائیں تو ان کو نظریاتی اور اعتقادی اور مذہبی حیثیت دی جاتی ہے۔ تو ہمارا مذہبی ذہن، خصوصاً مذہبی سیاسی ذہن، اور اس میں بھی خاص طور پر وہ لوگ جو کامیاب ہوئے اپنی جد و جہد میں، وہ کیونکہ طاقت کی فطری بنیادیں پیدا کرنے میں ناکام رہے، مثال کے طور پہ کوئی ٹیکنالوجی نہیں بنا پائے، کوئی نظام معیشت نہ بنا پائے، کوئی ہتھیار نہ بنا پائے وغیرہ وغیرہ، تو انہوں نے طاقت کا ایک مصنوعی ڈھانچہ تعمیر کر لیا، شریعت کے عنوان سے، قانون کے عنوان سے، نظریے کے عنوان سے، حتیٰ کہ دین کے نام سے۔ تو میری رائے میں ہم زمانے جدید میں، مطلب 1 صدی میں، دین کا ریاستی کردار میرے خیال میں دین کی اپنی منشا سے متصادم تھا، کیونکہ قرآن، اسلام کو لانے والے وہ اپنے مخاطب اور اپنے ماننے والوں کو بھی آزادی کے موقف اور احساس میں رکھتے تھے، پابندی اور غلامی کی نفسیات میں نہیں رکھتے تھے۔ یعنی ایمان کہتے اسے ہیں کہ کچھ بائنڈنگ آئیڈیاز کو مان کر اپنی آزادی کے حدود میں اضافہ کرنا۔ تو میرے خیال میں کہ ہمارے یہاں جو ایمانی سائیکی اور ایمانی پرسپیکٹیو ہے وہ مذہبی سیاست میں سے غائب ہو چکا ہے، وہ مذہبی علوم میں کمزور پڑ چکا ہے۔ تو یہ سبب ہے، اور اس میں ویسٹ کا اعتراض تو دور کی بات ہے، یہ ہم لوگوں کا خوف ہے کہ یہاں فلاں جماعت نہ آ جائے، یہاں فلاں جماعت نہ آ جائے، اور یہ خوف ہماری دینداری کی وجہ سے ہے، ہماری دین بیزاری کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے جب تک، جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ ریاست پاور کا نام ہوتی ہے، ایک مربوط نتیجہ خیز طاقت، یہ ریاست کا دوسرا نام، پروڈکٹیو طاقت۔ تو جب تک ہم طاقت کے فطری اور آفاقی وسائل استعمال نہیں کریں گے،
جب تک طاقت جس پانی سے طاقت کا پیڑ نمو پاتا ہے وہ چشمہ نہیں کھو دیں گے، اس وقت تک ہم دین کو دین کو جبر کے سائے سے نکال نہیں سکیں گے۔ تو اس میں اعتراضات سب ٹھیک ہیں اور تجربے بھی ہیں، مشاہدے بھی ہیں، اور یہ سب ٹھیک ہے۔ مطلب بالکل آج ہمارے یہاں 2-3 ریاستیں ہیں جو اپنے آپ کو اسلامی ریاست، اسلامی جمہوریہ کہلاتی ہیں، تو ان کی ریاست کے پاس اصل طاقت جبر ہی ہے۔ وہ ریاستیں بالکل کھلے ہوئے جبر پہ چل رہی ہیں اور اس کو انہوں نے گویا اپنی دینی ذمہ داری بنا دیا۔ تو اس پوری نفسیات کو انڈو کیے بغیر اور اس کی جگہ مطلب ایک خالص یا نیچرل ایمانی پرسپیکٹو علم اور اخلاق کی کھڑکیوں سے بنائے بغیر ہماری مذہبی سیاسی تحریکوں کی کامیابی ایک دینی المیہ ہوگی۔ اچھا خاکوانی صاحب نے بڑا وہ کیا اتفاق یہ کہ ہم انہی نشستوں میں انسانی حقوق، لبرلزم اور سیکولرزم کے عنوانات پہ وہ شروع کر رہے تھے سلسلہ۔ تو خاکوانی صاحب کا سوال بالکل واضح اور دو ٹوک ہے کہ ریاست کو سیکولر کیوں نہیں ہونا چاہیے۔ ریاست کا یعنی مسلم میجارٹی کے ملک میں ریاست کا اسلامی یا مسلم ہونا کیوں ضروری ہے؟ تو یہ بہت اہم سوال ہے، اس کو فیس کرنا ہے اور اس کو ابھی ریاست کو اپنی سیکولر بنتے ہوئے بے بسی کے ساتھ دیکھنا ہے۔ تو کیونکہ سرے دست ہم جن مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں ان مشکلات کا مجرب نسخہ دنیا کے پاس سیکولرزم ہی ہے۔ ان مشکلات سے نکالنے کی ضمانت دینے والی کوئی تدبیر عملی شکل میں موجود ہی نہیں ہے۔ تو ایک ہی دوا ایجاد ہوئی ہے مذہبی تشدد پسندی سے بچنے کے لیے، اس دوا نے اپنا اثر بھی دکھایا ہے، معاشروں کو مذہبی تشدد پسندی سے نکالا بھی ہے۔ تو وہ دوا بس وہ مذہبی تشدد پسندی کا ایک ہی ڈاکٹر ہے، اس کے پاس ایک ہی دوا ہے اور وہ دوا ہے سیکولرزم۔ تو ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنے اندر پیدا ہو جانے والی دہشت گردی، ملیٹنسی وغیرہ کا خود ہماری ہی تہذیب، ہمارے ہی دین سے عملاً موجود جواب حاضر نہیں ہے۔ تو اس کو سب سے پہلے تو یہ کہ اپنے اس خلا کو محسوس کرنا چاہیے، اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کیا مسئلہ ہے کہ انسانوں میں پیدا ہونے والے تمام مسائل کا مجرب حل جو ہے وہ اہل دین کے پاس نہیں ہوتا۔ مطلب اس کوتاہی، اس نارسائی کو ختم کرنا گویا اپنے آپ کو نئے سرے سے مسلمان بنانے جیسا عمل ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہمارا دین بے تاثیر ہے انفس میں بھی، آفاق میں بھی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس وجہ کو دریافت کر کے اس کے میرے ذہن میں یہی ہے کہ ہمارے یہاں دین کی تعلیم کے نام سے ایمانی شعور کی نشو و نما کا کوئی اہتمام نہیں کیا گیا۔ ہمارے یہاں دینی تعلیم بھی خدا مرکز نہیں رہی، شخصیات مرکز بن کے رہ گئی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اب اس سوال کا جواب موجود نہیں ہے، تصور کر کے ہم دے رہے ہیں کہ بالکل یہ جو اعتراض یا یہ پریشانی یہ بالکل ٹھیک ہے،
اور اس کا جواب تصور میں یہی دیا جا سکتا ہے کہ دین محض قانون نہیں ہے، یہ ایک اسٹیٹ آف بینگ ہے۔ تو جب تک دین اسٹیٹ آف بینگ کے درجے پر نہیں پہنچے گا ہمارے یہاں، اس وقت تک ہمارے یہاں دین کا ہر استعمال متشددانہ، جابرانہ یا تاجرانہ رہے گا۔ اچھا نہیں، وہ تو میں تو بھائی میں بھول کے پھر دوبارہ اس سوال پر تو وہ جو بات ہو رہی تھی کہ سیکولرزم اور لبرلزم کو اختیار یا رد کرنے کے لیے جو ضروری فہم چاہیے وہ ہمارے یہاں کمیاب ہے۔ تو اس میں ایک جملہ کہہ کے میں پھر خاکوانی صاحب کی بات پہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ سیکولرزم اور لبرلزم ایک ہی درخت کے دو پودے ہیں، ایک ہی درخت کے دو پھل ہیں، ان میں فرق کیٹیگری کا ہے۔ سیکولرزم ریاستی ہوتا ہے اور لبرلزم سماجی یا انفرادی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ان دونوں کا کانٹینٹ ایک ہے۔ تو اور یہ مطلب اسلام کے لیے سب سے بڑے چیلنجز کی حیثیت رکھتی ہیں۔ لبرلزم فرد کے مسلمان ہونے کی حالت میں زلزلہ پیدا کرتا ہے اور سیکولرزم قوم کے مسلمان ہونے کو مشکل بنا دیتا ہے۔ تو اب اس میں ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہماری اسٹیٹ کو سیکولر کیوں نہیں ہونا چاہیے۔ یہی سیکولرزم کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک کثیر القومی یا کثیر الاعتقادی معاشرے میں توازن اور برابری مینٹین کی جائے۔ یہ تو ضروری ہے، یہ اسلامی ریاست بھی قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ مروجہ انسانی حقوق، شہری آزادی اور شہری مساوات کا پورا لحاظ نہیں رکھے گی۔ وہ ہمارے پاس ڈسکورس ابھی موجود نہیں ہے، لیکن اس وقت تک اسلامی ریاست بھی نہیں قائم ہو سکتی۔ تو سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنے اجتماعی نظام کو چلانے کے لیے کسی میٹا فزکس کی، کسی ایمان کی، کسی خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ سیکولرزم کا ایک تاریخی پس منظر ہے اور اس کو نظر انداز کر کے ہم اس ترکیب کے معنی اور اس کے ممکنہ یقینی اثرات کو سمجھ نہیں سکتے۔ وہ یہ کہ عیسائیت کو جب رومیوں نے قبول کر لیا اور اسٹیٹ آف اور چرچ کی ایک وحدت وجود میں آئی جس میں حاکم غالب تھا اور پادری مغلوب تھا، تو اس کے بعد جب یہ تجربہ ناکام رہا، رومیوں کے مزاج نے عیسائیت کی سبجیکٹیوٹی سے جب تصادم محسوس کیا تو جب ان میں دولختی اور جدائی کا عمل پیش آیا تو پھر چرچ نے اپنی حکومت کو اسٹیبلش کیا اور بادشاہ کو اپنا ماتحت بنایا۔ تو مغرب میں کئی صدیاں اس بیلنس کے ساتھ گزری ہیں کہ چرچ اصل طاقت ہے اور بادشاہ بھی اس کے بنائے ہوئے حدود سے باہر نہیں نکل سکتا۔ تو اس کے کیونکہ چرچ نے ریاستی قوت حاصل کر لی ریاست چلانے کی اسکل حاصل کیے بغیر، تو ان کی قوت ایک نیکڈ جبر بن کر ظاہر ہوئی۔
تو ویسٹ نے مذہبی جبر کا صدیوں تک تجربہ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے رومیوں کی منطق کہ عیسائی مسیحیت غلاموں کا دین ہے، حاکموں اور آزادوں کا نہیں، وہ جو آخری رومی قیصر تھا اس نے یہی کہا نا، یہ ہمارے مزاج سے لگا نہیں کھاتا۔ تو اس تجربے کی بنیاد، اسی طرح کے تجربات کی بنیاد پہ، یا قیصر کے اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے عیسائیت غلاموں کا دین کہلانے کے الزام سے بچنے کے لیے غلام بنانے والا دین بن کر رہ گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس جبر اور اس اجتماعی مذہبی غلامی کے تجربے سے نکلنے کے لیے جس قوت نے ایک نظریاتی روپ اختیار کیا، مذہبی یا مذہب کے نام پر اقتدار کی تمام فارمز اور اسٹرکچرز کو گرانے کے لیے جو قوت اٹھی، اس قوت نے جب خود کو ایک نظریے میں ڈھالا تو وہ نظریہ سیکولرزم ہے، اور سیکولرزم دنیا کے ان چند نظریات میں سے ایک ہے جن پر عمل پہلے ہوا، نام بعد میں رکھا گیا ہے۔ مطلب یہ مارکسزم یا کمیونزم کی طرح نہیں ہے کہ پہلے بیان ہوا پھر عمل میں آیا، سیکولرزم پہلے عمل میں آیا ہے پھر بیان ہوا ہے۔ تو یہ یعنی جو نظریات پہلے عمل میں آئے ہوں اور پھر بیان ہوئے ہوں، ان کی جڑیں اور تاثیر بہت گہری ہوتی ہے، اور وہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنے کا دعویٰ رکھتے ہیں، قابل تصدیق دعویٰ رکھتے ہیں، یعنی وہ یوٹوپین اپروچ نہیں اختیار کرتے۔ تو سیکولرزم نے اپنے تمام دعووں کو اپنی نظریاتی تشکیل سے پہلے حاصل کر کے دکھایا ہوا ہے، اور ان سب دعووں کا یا اس ساری سیکولر ایجنڈے کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو خدا کی آرائشی ضرورت ہو سکتی ہے، حقیقی حاجت نہیں ہو سکتی۔ یہ پورا سیکولرزم ہے کہ انسان کو خدا کی کوئی حقیقی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک نفسیاتی طلب ہو سکتی ہے، ایک آرائشی خواہش ہو سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو سیکولرزم دراصل خدا اور اس کے ماننے والے تمام ادیان کو ایک میوزیم تک محدود رکھنا چاہتا ہے، اور مطلب یہ کہ یہ آپ کو پابند کرتا ہے کہ آپ اپنے دین کو خود اپنے لیے سینسر کریں اور اس کے ان مطالبات کا عملاً انکار کریں جو مطالبات وہ اجتماعی زندگی کے قوانین بنانے کے لیے دیتا ہے۔ تو اب اس کا ترجمہ اگر لادینی نہیں ہے، لادینی اس کا غلط ترجمہ نہیں ہے۔ سیکولرزم ویسے کہتے ہیں دنیاویت کو، کہ دنیا کا کام دنیا کے علم سے ہی چلاؤ، لیکن یہ کہ دنیاویت یہ اصل میں للہیت کے مقابلے میں آئی ہے، یعنی حقیقت صرف دنیا ہے۔ تو ان معنوں میں مسلم سوسائٹی چاہے اسلام کے ساتھ تعلق میں رسمی ہی کیوں نہ رہ گئی ہو، چاہے جتنی غیر سنجیدہ ہو جائے، مسلم سوسائٹی سے تشکیل ہونے والی ریاست نفسیاتی طور پر، اس مزاجی طور پر سیکولر ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اسلام اگر ایک ٹیگ کے طور پر بھی میرے ماتھے پہ چسپاں ہے تو میں وہ ٹیگ بھی مجھے کسی سیکولر آرڈر کا حصہ بننے کی اجازت نہیں دے گا، اور سیکولر آرڈر بھی اس رسمی ٹیگ کی موجودگی میں مجھے اپنا حصہ نہیں بنائے گا۔ تو دوسرا جواب، جیسے مجھے
مجھے اگر اس ٹکراؤ کا سامنا کرنا پڑے کہ اللہ کیا چاہتا ہے اور دنیا کیا چاہتی ہے، تو تمام دستیاب منطق پر اس کا یہ جواب ویلڈ ہے، یہ جواب قابل قبول ہے کہ میں اس طرف توجہ ہی نہیں کروں گا کہ دنیا کیا چاہتی ہے اگر وہ خدا کیا چاہتا ہے سے متصادم ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ دین کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی تصادم کے موقع پر خدا کے ساتھ کسی بھی چیز کا تصادم ہو جائے تو اس موقع پر کبھی خدا کی طرف پیٹھ نہ کرنا۔ تو دین اجتماعی زندگی میں اس عہد کا نام ہے کہ میں یا اللہ دنیا اگر آپ سے متصادم حالت میں آ گئی تو میں آپ سے وفاداری کے تمام تقاضے نبھاؤں گا، اپنی کمزوریوں کے باوجود، اپنے نقائص کے باوجود۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسلم سائیکی ہے، مطلب اس میں فاسق اور صالح دونوں نفسیاتی طور پر متحد ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی کچھ نہیں ہے، چاہے ہمارا عمل اس کے خلاف گواہی دے، لیکن ہماری نفسیات اس مسلمے پر بنی ہے۔ تو سیکولرزم جو سچویشن پیدا کرے گا ریاستی آرڈر میں، وہ مجھے خدا کی حالت تصادم میں خدا کی طرف پیٹھ کرنے کا پابند بنائے گا۔ ایک ہے کہ میں خدا کی نافرمانی اپنی کمزوریوں سے کر رہا ہوں، اور ایک یہ ہے کہ میں خدا کی نافرمانی کو ایک اصول کے طور پر اختیار کر رہا ہوں۔ تو سیکولرزم مجھے اپنے خدا کی نافرمانی کے اصول پر کھڑا دیکھنا چاہتا ہے، اور خدا کے ساتھ میری فرما برداری کے تعلق کو اپنے آرڈر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے گا۔ تو ان معنوں میں کسی مسلم اکثریتی اسٹیٹ کا سیکولر ہونا اس کے اسلام چھوڑنے کے مترادف ہے۔ اور یہ بھی کہ مجھے سیکولر ہونے کی اجازت یا دلیل کہاں سے لینی ہے۔ اب یہ بات میں ایک مسلمان ریاست کے شہری کی حیثیت سے اگر سوچوں تو میرے سامنے پہلا مسئلہ تو یہ آئے گا نا کہ سیکولر ہونا کہیں مجھے اپنے دین سے نکال تو نہیں دے گا۔ اب یہ بے عمل باعمل سب مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکولر ہونا ہمیں اپنے دین سے یقیناً اسی طرح نکال دے گا جیسے اس نے مسیحیوں کو ان کے دین سے نکال دیا ہے، ایک۔ اور نمبر دو بات یہ ہے کہ وہ کیا سیکولرزم ہے جو مجھ سے کہتا ہے کہ ٹیم دا گاڈ، کہ مطلب یہ کہ یہ کیسی مطلب خدا کے منکر ذہن کے لیے بھی یہ ایک بچکانہ بات ہے کہ وہ خدا کے ماننے والوں سے یہ کہے کہ خدا کے اختیارات کو محدود کرو، خدا کو اپنا ماتحت بناؤ۔ سیکولرزم آپ کو خدا کو ماننے سے رسماً نہیں روکتا، وہ آپ کو اس اصول پر کاربند دیکھنا چاہتا ہے کہ خدا کو اپنا ماتحت بناؤ، خدا کو ٹیم کرو، نعوذ باللہ۔ تو اب مطلب میری کئی دلیلیں ہیں نا کہ اس خدا کا کیا مطلب ہے جو صرف خدائے افراد ہو اور افراد کے اجزاء سے بننے والے کل سے لا تعلق ہو۔ جی ایک جو اعتراض یا ایک سوال میں کرنے جا رہا ہوں کہ جو اس طرف سے کیا جاتا ہے جی سیکولر اس کی بات پوری تفہیم کے لیے، دیکھیں آپ نے کہا نا کہ بھائی خدا کو ٹیم کرنے کی بات اور سیکولرزم یہ کہتے ہیں۔ اب ہمیں جب واسطہ پڑتا ہے، ہمیں پڑتا ہے کہ جو پاکستانی سیکولر جو سیکولرزم کی بات کر رہے ہیں
पाकिस्तानी वर्शन पे कह लूँ मैं। एक तो है ना कि आप जो वेस्ट की क्लासिकल तारीख में देखते हैं या आप उस तारीखी पस मंज़र में देखते हैं, हमें फौरी वास्ता पड़ता है उन लोगों से, उन पाकिस्तानियों से, चाहे वो इंटेलिजेंशिया का हिस्सा हैं, मीडिया में पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, या जो लोग जो ये सवाल उठाते हैं। अगरचे वो ये कहते हैं, जिनका बात करने की है कि हम ये नहीं कहते कि आप खुदा को टेम करने की कोशिश करें, हम ये नहीं कहते कि आप अपने मज़हब अपने मामलात में, इंफरादी मामलात में खुदा या मज़हब को आप अपने हिसाब से, जैसे आप एक अच्छा मजहबी बनना चाहते हैं बने, तमाम अपनी चीज़ों में अमल करें। हम ये कहते हैं, वो उनका कहना ये है कि स्टेट को सेकुलर इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब स्टेट मजहबी होगी तो वो कहीं ना कहीं पे जाके मजहबी जबर भी आएगा और वो कहीं ना कहीं पे जाके कोई ज़्यादती भी हो जाएगी, और जो गैर मुस्लिम हैं या अक़लियतें हैं उनके साथ शायद मामला उस तरह ना रहें। और उसमें फिर एक दलील जो दी जाती है जो पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में है, और ख़ासतौर पर 18वीं तरमीम के पहले तो सिर्फ प्रेसिडेंट का था कि वो गैर मुस्लिम नहीं बन सकता, अब तो प्राइम मिनिस्टर का भी बन चुका है कि गैर मुस्लिम सरबराह मुमलिकत पहले था, अब सरबराह हुकूमत भी नहीं बन सकता। तो उसकी भी वो ज़ाहिर एक दलील ये देते हैं कि देखें आप इस तरीके के ज़रिए, क्योंकि एक इस्लामी एक स्टेट का साथ उसमें करारदाद है, वो मकासद हिस्सा है और हर चीज़ उसका एक असरात हैं, उसी वजह से आपने जो पाकिस्तानी गैर मुस्लिम पाकिस्तानी को, जैसे आप वैसे तो कहेंगे कि तमाम सिटीज़न है, शहरी हकूक़ तमाम उसके, लेकिन आपने एक तरह की वो एक इम्तियाज़ बरत दी है उसके लिए, यानी उसके लिए पाकिस्तान के जितना चाहे वो मुहिब्बुल वतन हो, वो पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदे पे नहीं पहुंच सकता। इस तरह की और चीज़ों के साथ वो मिला के एक पूरा एक पैराडाइम बनाने की कोशिश करते हैं कि स्टेट को मजहबी नहीं होना चाहिए, उसमें नहीं होना चाहिए और उसको सेकुलर होना चाहिए। नहीं, देखें, एक तो ये कि ये मेरी राय में जबर नहीं है कि पाकिस्तान के आईन में ये लिखा हुआ है कि सरबराह ममलिकत और सरबराह हुकूमत गैर मुस्लिम नहीं हो सकता। तो क्योंकि जो स्टेट किसी नज़रिए को कबूल करती है वो उस नज़रिए के को ना मानने वाले की सरबराही में तो नहीं कायम हो सकती। तो वो ये कहीं मिसाल के तौर पे जब जिसको कहते हैं कि ये क्या सेकुलर रियासतों में जबर की दूसरी किस्में निज़ाम का हिस्सा नहीं है, या फर्ज़ के हम अपनी लोकल सूरत हाल में बात करते हैं कि क्या मैं किसी चर्च में सर्विस लीड कर सकता हूँ? क्या मसीही हजरात मुझे खुदा का मोमिन मानते हुए अपनी किसी इबादत गाह का इमाम बना सकते हैं? मतलब हर जगह की एक हायरार्की होती है ना। तो इसी तरह मुस्लिम स्टेट में सरबराह ममलकत और सरबराह हुकूमत अगर गैर मुस्लिम नहीं हो सकता तो ये मेरी राय में कोई जबर नहीं है, एक इंतज़ामी और नज़रियाती ज़रूरत है, बशर्ते कि यहाँ गैर मुस्लिम के सरबराह ममलकत ना हो सकने को गैर मुस्लिमों की तहक़ीर का सबब ना बनने दिया जाए। तो इसमें अब मिसाल तौर पे अमेरिका में आप बायोलॉजी अगर पढ़ाते हैं और क्लास रूम में आप बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के ख़िलाफ़ हो जाएं और क्रिएशनिस्ट हो जाएं तो आपको अपनी नौकरी बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं? आप जिन रियासतों में गे मैरिजेज़ कानूनी करार दे दी गई हैं उन रियासतों में इसके ख़िलाफ़ कोई अमल करें और उसको दावत का मौजू बनाएं तो आप रियासत की नज़र में अपना मर्तबा गिरा देंगे, ठीक है ना। मतलब इस तरह का जबर एक होता है इंतज़ामी मजबूती, जो उस इंतज़ाम की ख़िलाफ़ वर्जी करने वाले को जबर की तरह महसूस होती है, उस निज़ाम से हमाहंगी रखने वाले को इंतज़ामी ज़रूरत लगती है। तो दूसरा ये हमें जो असल चैलेंज का सामना है हम इसके साथ भी रह सकते हैं, मतलब हम इसको अखलाक़ी सतह पर सेकुलर मेयारात पर भी काबिल कबूल बना सकते हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का सरबराह गैर मुस्लिम नहीं हो सकता। ये सेकुलर जहन के लिए भी हम काबिल कबूल बना सकते हैं
بشرطے کہ اسلامی ریاست کے تصور کو عملی صورت میں لا کر اسے انسانیت کے لیے مفید بنا کر دکھا دیں. یعنی اسلامی ریاست وہ ہوگی جو مسلمانوں کو آزمائش میں ڈالنا گوارا کر لے گی، غیر مسلموں کو تکلیف پہنچانا گوارا نہیں کرے گی، جو غیر مسلموں کے حقوق کے سلسلے میں مسلمانوں کے حقوق کے مقابلے میں زیادہ حساس ہوگی. اگر ریاست کا یہ اسٹرکچر بنانے میں ہم ناکام رہے تو وہ فقہی ریاست ہو سکتی ہے، وہ کسی اور نظریے کی ریاست ہو سکتی ہے، وہ اسلامی ریاست نہیں ہو سکتی. تو اب آپ دیکھیے کہ آپ نے ریاست کے پورے کانٹینٹس کو رواداری، برابری، انسانی حقوق، تکریم انسانی کی اقدار پہ قائم کر دیا ہے. اب اس کا یہ جو دائرہ جس نقطے پہ ختم ہوتا ہے، اس ایک نقطے پر آپ نے ایک کنڈیشن لگا دی ہے کہ کیونکہ یہ دائرہ اور اس کا سارا کانٹینٹ ہمارا فراہم کیا ہوا ہے، تو ہم اس ساری چیز کی نگرانی اور سربراہی ہم کریں گے، اس پورے سسٹم کو چلانے کی ذمہ داری ہم مول لیں گے. سر آپ کے انٹرویو میں جو ایک بات جس طرح سے جستجو میں ہے، تو کیا اور ہم جس طرح سے ایز اے سوسائٹی ڈیڈ ہیں، علم دشمن معاشرہ ہے، یہاں پہ کوئی زندگی کی رمق فکری دانش کے حوالے سے نہیں ہے یا بہت کمزور ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ خود مغرب کے اندر ایسی تحریکیں اٹھیں، کیونکہ وہ مطالعہ تو پوری دیانتداری سے کرتے ہیں اور وہ یہ چاہتے بھی ہیں کہ یہ اگر ایک روحانی خلا ہمارے اندر پیدا ہے، اس کا علاج کیا وہ خدا تک نہیں پہنچ سکتے؟ ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ سارے ہمارے ورلڈ ویو میں اقبال کہاں کھڑا ہے، مطلب جو کہ پوری اس مغربی تہذیب کا جو ہے وہ تجزیہ کرتا ہے، اس کے مطلب بالکل اس کا ایک طرح سے پوسٹ مارٹم کرتا ہے، اور پھر وہ پیرلل بھی مطلب بتاتا ہے اپنی شاعری میں بھی اور اپنی نثری چیزوں میں بھی، اپنے خطوط میں بھی، ایون اپنے منتشر خیالات میں جو اس حصہ زمین کے لوگ ہیں وہیں جو ہیں علم بردار ہوں گے جس کے بظاہر کوئی آثار نہیں ہے. کیا یہ تحریک وہاں سے نہیں اٹھ سکتی ہے؟ بلکہ یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اب اسلام کی نصرت کرنے والے مغرب سے اٹھیں گے. تو کیوں نہیں، کہیں سے بھی اٹھ سکتے ہیں. اللہ کے داعی کہیں سے بھی اٹھ سکتے ہیں. وہ 1 منٹ پہلے ایمان لا کر 1 منٹ بعد داعی اعظم بن سکتے ہیں. یہ کوئی اسلام کسی قوم کا دین تھوڑی ہے. تو وہ نہیں، وہی آفاقی جوہر ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں اگر کوئی بیلنسڈ ورلڈ ویو موجود ہے تو وہ اقبال کا ہے، کہ جس میں وہ مغرب کی تحسین میں بخل نہیں کرتے اور تنقید میں سے جھجکتے نہیں ہیں، اور ان کی بصیرت اور فراست یہ ہے کہ وہ تحسین مغرب کو جذبات نہیں بننے دیتے، جذبات تحسین نہیں بننے دیتے، تنقید مغرب کو جذبات میں ڈھال دیتے ہیں. یہ بہت بڑا توازن ہے جو ہمارے خیال میں شاہ ولی اللہ کے بعد اقبال نے اچیو کر کے دکھایا. تو ہمیں وہاں سے بہت فائدہ حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ فکر اور جذبے کے درمیان فاصلہ ختم کیے بغیر کوئی بھی تصور زندگی اور عمل سے محروم رہتا ہے. تو فکر اور جذبے کے فاصلے کو سکیڑنے میں جدید دور میں ہمارے پاس سب سے بڑی قوت اقبال ہے. تو اس لحاظ سے ان کی قدر کرنی چاہیے. لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ ان کے جذبات کہیں کہیں اوور رومانٹیسائزڈ ہیں، ان کے تصورات کہیں کہیں اوور آئیڈیلائزڈ ہیں. بس ان کے آئیڈیالزم اور ان کے کلیکٹیو آئیڈیلسٹک نارسسزم کو ایک طرف اگر ہم رکھ دیں اور پھر انہیں اپنی تعمیر کے لیے استعمال کریں، تو تہذیب کو جس فکر اور جس مربوط اور یکسو جذبے کی ضرورت ہوتی ہے
وہ اقبال کے یہاں سے ہماری ضرورت کے مطابق فراہم ہو سکتا ہے۔ یہ آپ نے بھی کہا تھا کہ مغرب میں خدا کے بغیر ترقی کر کے تمام صحیح ہے۔ آج کے نوجوان کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ان کے میرانات، رجحانات، خبروں، سوالات کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر بے شک انڈر دا سرفس ہی صحیح، لیکن الحاد جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، یا کم از کم اسکیپٹس کی ایک بہت بڑی فوج پیدا ہو چکی ہے۔ تو ایسے وقت میں 1 2 3 کر کے وہ کیا مختصر، آسان، جامع اور پرکشش دلائل یقینی سطح کے اوپر فراہم کیے جا سکتے ہیں جو اس جدید مائنڈ سیٹ کا جواب ہوں ایسی صورتحال میں، جبکہ کسی بھی اسلامی تحریک کا سینٹر آف گریوٹی اللہ نظر نہیں آ رہا، اسلام آباد نظر آتا ہے یا کچھ اور نظر آ جاتا ہے، لیکن اس بنیادی اہم اور بہت اہم سوال کا جواب عوامی سطح کے اوپر فراہم کرنا اور اللہ کو محسوسات کا، احوال کا حصہ بنانے کی کوئی شعوری کوشش نظر نہیں آ رہی اسلامی تحریکوں کی طرف سے۔ ہاں، نظر نہیں آ رہی، یہی آپ نے سوال کا جواب خود ہی دے دیا۔ الحاد کا جواب نظری نہیں ہے۔ کوئی بھی شعوری فارم بنتی ہے، جب شعور ذہن کوئی فیصلہ جب کرتا ہے تو اس فیصلے کے اسباب کو ایڈریس کرنے والی دلیل دی جاتی ہے۔ تو ہمارے یہاں پھیلنے والے الحاد کا سبب علمی نہیں ہے۔ میں یہ جینوین الحاد کی بات کر رہا ہوں، جو لوگ مجبوراً اس طرف، یا اسکیپٹکس کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہمارے یہاں اس کے اسباب واقعاتی ہیں، مشاہداتی ہیں۔ تو جب تک ہم الحاد کے واقعاتی اسباب کو واقعاتی زور کے ساتھ رد نہیں کریں گے، اس وقت تک الحاد ختم نہیں ہو سکتا۔ واقعاتی دور یہ کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان تو یہ ہیں، داعش ہے، فلاں ہیں، اور یہ ہیں، اور ہم ہیں، وہ ہیں، تو کوئی نہ مسلم سوسائٹی ہے، نہ کوئی مسلم اسٹیٹ ہے، نہ مسلمان افراد کی تعداد بھی تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ مذہبیت اور اخلاق میں گویا تضاد پیدا ہو گیا ہے، مذہبیت اور ذہانت میں ایک اپوزیشن پیدا ہو گئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب تک آپ اپنے اسلام کو پروڈکٹیولی، ہیومنلی عمل میں نتیجہ حالت میں لا کر نہیں دکھائیں گے، الحاد کسی لاجک سے بھی کاؤنٹر نہیں ہوگا۔ ایک سوال میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کسی ایتھیسٹ یا اسکیپٹک سے کر دیجئے، اگر وہ ایماندار ہے، کہ خدا کو ماننا زیادہ عقلی ہے یا نہ ماننا؟ بس یہ ایک سوال دہرا دیجیے کہ خدا کا ہونا زیادہ یقینی ہے یا نہ ہونا؟ اگر وہ ایماندار ایگنوسٹک یا اسکیپٹک ہے تو اس کے اندر ایک ہلچل ضرور مچے گی، یا کم از کم وہ اپنے انکار میں اتنا شارپ نہیں رہے گا۔ تم کہتے ہو خدا کا ہونا عقلی نہیں ہے یا سائنسی حقیقت نہیں ہے، تو کیا خدا کا نہ ہونا عقلی اور سائنسی حقیقت اسٹیبلش ہو چکا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ الحاد کی اکثر بنیادیں جو نیو ایتھیزم ہے، اس کی تقریباً تمام بنیادیں اخلاقی ہیں، وہ علمی اور نظری اور فکری نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے الحاد عام لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، جن کو الحاد کا شاید لفظ بھی نہ آتا ہو۔ تو اس کا سبب یہ ہے کہ کب تک ہم دین رحمت، دین برکت کے دعوے سنتے رہیں گے؟ کب تک ہم خدائے رحمان و رحیم کے گن گاتے ہوئے سنتے رہیں گے؟ بس یہ توڑ دیتا ہے آدمی کو اندر سے۔
ایک جو بڑا سبب جو بن رہا ہے وہ اہل جتنا آپ نے کہا داعش پر مثالیں دی، تو اہل مذہب ان کا رویہ بھی جو لوگوں نے پرچم اٹھا رکھا ہے دین کا، ان کے اخلاق، ان کی جو سخت لفظ ہے لیکن ان کی منافقتیں اور اس طرح کے دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر مذہبی لوگوں یہ مذہب ہے اور یہ خدا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک تو یہ، لیکن دوسرا سر یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو ایک نئی شکل بن رہی ہے اس میں مکمل الحاد نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ خدا سے انکار کر رہے ہیں ہمارے جان. اور میں نے دیکھا ہے پچھلے چند سالوں کے دوران ہمارے کئی دوستوں میں نے دیکھا ہے، یعنی مختلف یعنی جو ہمارے سوشل میڈیا کے فورمز میں بہت سے لوگوں میں دیکھا ہے، پڑھے لکھے نوجوانوں میں جو پہلے ماڈریٹ تھے، تو ایسا کی طرح نہیں تھے، مسئلے ایک معتدل سینٹرسٹ تھے آگے پولیٹیکلی والوں سے، لیکن خاص طور پہ یہ طالبان، ٹی ڈی پی وغیرہ داعش سے بالکل نیا ایک فنامنا ہے. انکار نہیں ہے ان کا ابھی بھی، مطلب لیکن وہ یہ جس طرح آپ نے کہا کہ وہ جو ایک ویسٹرن سیکولرزم کی ہے کہ وہ مرکز نہیں ہے وہ ٹھیک ہے، یعنی وہ یہ نہیں کہ نان بلیور ہیں یا شکوک یا تشکیک علی بھی شاید اس طرح کی وہ آئیڈیل کیفیت نہیں، لیکن یہ ہوا کہ اس سے ذرا دور ہو کے وہ اپنی تسکین کے لیے سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا انسان بن کے، ایک گڈ ہیومن بن کے، سوشل ورک کر کے دوسرے کر کے لوگوں کے لیے ایک کر کے وہ ان کو لگتا ہے کہ اس سے خدا خوش ہو جائے گا. باقی اگر نماز یا دوسری چیزیں یا وہ نہیں پڑھی یا کم ہوئی یا کچھ فرق نہیں پڑتا اس طرح کا، وہ ایک بیچ میں کیفیت آ گئی کہ خدا کے ساتھ وہ تعلق ظاہر ہے وہ نہ رہا، یا یہ کہ جو الہامی قوانین یا دانش ہے یا اس کو اس سے گائیڈنس لینے کی بات کم رہی، اور پھر وہ یہ بھی کیفیت آ گئی. جاوید صاحب، آپ نے جو یعنی اپنے انٹرویو میں جو بات کی جس میں ایک طرف آپ نے تبلیغی جماعت اور دوسرا مذہبی سیاسی جماعتوں کے درمیان کی ایک بات آپ نے کی کہ جو معاشرتی، اب مذہب کا چاہے اظہار ہو، چاہے ابلاغ ہو، چاہے اس کی تعبیر ہو، وہ جیسے تیسے بھی ہے وہ مذہبی جماعتوں کے ہاتھ میں ہے. یا تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ انہی کو ٹھیک ہونا ہے کہ وہ ان کے اندر خود یعنی فرق کیا انہی کے اندر کوئی پروٹیسٹنٹ پیدا ہوں گے، یا یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ چیز اب کسی ضابطے کے تحت خود بخود معاشرے میں کوئی ایسی ہوا چلے گی جس کے نتیجے میں یا غیر مذہب جس کو ہم کہتے ہیں معروف معنوں میں کہ جو لوگ روایتی معنی میں مذہبی نہیں ہیں، جس کے کچھ ہمارے میڈیا پہ بھی اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں، ان کی فالوورشپ نظر آ رہی ہے، تو یہ ہم کیسے لائن بھیجیں گے؟ ہاں، میرے خیال میں جو ہے یہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہی جماعتوں میں کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے جو بہتری پہ منتج ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ویسے اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ امید کس طبقے سے زیادہ ہے، تو میں کہوں گا کہ وہ لوگ جو جدید تعلیم یافتہ ہیں وہ اسلام کے مفید کارکن ثابت ہوں گے. اور دوسرے یہ کہ ہمارے یہاں ایک روایت پیدا کرنے کی، دینی کاموں کی ایک روایت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے دنیاوی علوم میں ترقی دین کا فریضہ ہے، دیندار رہنے کی گارنٹی ہے کہ آپ مؤثر اور نتیجے پروڈیوس کرنے والے دنیاوی علوم نہ صرف اس پہ ماسٹر کرتے ہوں بلکہ انہیں ایجاد بھی کر سکتے ہوں. تو وہ ذہن پسماندہ ہے جو دنیا میں تاثیر کر لینے والے تخیل سے محروم ہے. مطلب پھر اس ذہن میں موجود ایمان بھی پسماندہ ذہن کا پسماندہ تصور بن کے رہ جائے گا. تو ہمیں فوری طور پر اس کی ضرورت ہے کہ ہم ایمانی پرسپیکٹو اور دنیاوی علم کے تضاد کو ختم کریں جو ہم نے خود پیدا کیا. دیکھیں، ایمان فارم، نالج کہتے ہیں فارم آف کانشسنس کو، تو ایمان فارم آف کانشسنس نہیں ہے، ایمان سبسٹنس آف کانشسنس ہے، اور دنیاوی علوم ہیں یہ فارمز آف کانشسنس ہیں. تو جس کے یہاں کانشس فارمز بنانے کا نظام معطل پڑا ہو، اس کا جوہر شعور، اس کا سبسٹنس آف کانشسنس کون مانے گا؟ ٹھیک ہے. تو ہم اگر ایک تعلیمی انقلاب کی ضرورت ہے،
جس میں یہ دو چیزیں بالکل کلیئر ہوں کہ ہم ایمان کو سبسٹنس آف کانشسنس بنائیں گے اور سائنس سوشالوجی وغیرہ کو فارمز آف کانشسنس بنائیں گے جو ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والے ہوں گے. تو اس کے بغیر نہیں. ایک بہت بڑی ایفرٹ کچھ نسلوں کی قربانی اور مذہبی ترجمانی کی موجودہ سطح کو قبول کر لینے کا جو جرم ہم سے سرزد ہو رہا ہے، اس جرم کی تلافی.